المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا چھٹا درس ہے، یعنی عربی زبان کے 10 سبق، اس کا ہمارا چھٹا درس ہے۔ تو یہ اس سے پہلے ہم نے پچھلے 2 جو درس ہمارے تھے تو اس میں ہم نے مبتدا اور خبر اور مضاف مضاف الیہ پہ بات کی۔ آج ہم تیسرا سبق شروع کریں گے، یعنی فعل ماضی، پاسٹ ٹینس۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی جب ہم نے کلمہ پڑھا تھا یعنی ورڈ، تو تب ہم نے اس کو 3 اقسام میں منقسم کیا تھا۔ تو دوسری قسم، جو پہلی قسم اس میں اسم تھی، دوسری قسم اس میں فعل تھی۔ تب اس ٹائم ہم نے اس کی تعریف بیان کی تھی۔ میں پھر سے وہ بتاتا ہوں فعل سے کیا مراد ہے۔ فعل کلمے کی وہ قسم یعنی ورڈ کی وہ قسم ہے جس میں کسی زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پہ، زمانہ یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ یعنی فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی زمانے میں کوئی کام ہونا یا اس کا ظاہر ہونا، اس سے یعنی فعل میں وہ معنی ہوتے ہیں، یعنی کسی کام کا کسی زمانے میں ہونا۔ پھر ہم نے اس کی عربی میں بھی دیکھا تھا، اس کی تعریف کیا ہے، ما دل علی معنی فی نفسہ واقترن بزمان۔ یعنی ہم نے کہا تھا کہ جو اسم اور فعل ہے وہ خود بذات خود معنی پہ دلالت کرتے ہیں، اور لیکن جو فعل میں فرق ہے، واقترن بزمان، فعل جو ہے وہ زمان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یعنی زمان کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا فعل کے اقسام۔ ہم نے کہا تھا کہ انگریزی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ عربی میں فعل کے 2 اقسام ہوتے ہیں بنیادی طور پہ۔ فعل ماضی، فعل ماضی ہم نے کہا تھا جو زمانہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پاسٹ۔ پھر ہم نے کہا تھا ایک اور قسم ہے اس کی، یعنی فعل مضارع۔ فعل مضارع وہ ہوتا ہے جس میں دونوں حال اور مستقبل، یعنی اگر ہم کو حال کے لیے فعل استعمال کرنا ہے یا مستقبل کے لیے فعل استعمال کرنا ہے تو ہم فعل مضارع اس میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پہ 2 کو ایک کیا گیا ہے، یعنی انگریزی میں ہم دیکھتے ہیں الگ الگ ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر، لیکن عربی میں فعل مضارع یعنی اس میں دونوں شامل ہے، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی۔ وہی لکھا ہے یہاں پہ، جو زمانہ حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے ہم فعل مضارع کہتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا آج کا سبق ہے وہ فعل ماضی سے منسلک ہے، یعنی اس کی تعریف یہ ہے کہ جس فعل میں کسی کام کے گزرے ہوئے زمانے میں ہونے کا مفہوم ہو اسے ہم فعل ماضی کہتے ہیں، یعنی گزرے ہوئے زمانے، یعنی پاسٹ جو ہوا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں۔ یعنی ہم یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ تو جو ہمارا تیسرا سبق ہے وہ اسی فعل ماضی، اس کا یہی فعل ماضی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ ہم فعل ماضی کی طرف آئے، آپ کو کچھ بنیادی چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہم کو یاد رکھنی ہے کہ آج ہم سبق کی طرف نہیں آئیں گے، آج ہم خالی جو گردان جس کو ہم کہتے ہیں وہ سیکھیں گے کہ فعل ماضی کی گردان کیسے ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم کو ان 4 چیزوں کا، جو وہاں پہ لکھا ہے سلائیڈ میں، 4 چیزوں کا ہم کو سیکھنا ہے کہ اسے کیا مراد ہے، تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا فعل ماضی کی گردان، یا جس کو ہم عربی میں تصریف کہتے ہیں۔ پہلے ہے مادہ، سٹینڈرڈ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی فا، عین، لام۔ یہ ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ ہے عربی زبان میں، فا، عین، لام، فعل یعنی فعل۔ تو اسی سے عربی زبان میں ایک یہ خصوصیت ہے کہ 99% جو الفاظ ہے
وہ اسی فا عین لام سے بنتے ہیں. یعنی 99% آف جو ورڈس ہے وہ کس سے بنتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی. یہ جو فا عین لام ہے اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی. یعنی یہ بنا ہے 3 لیٹرز سے, یا ہم اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. 3 کلموں سے یہ بنا ہے, یعنی 3 جو حروف وہاں پہ لکھے ہیں فا عین اور لام. تو یہ اسٹینڈرڈ ہے ہمارے پاس. تو جب اس کی ہم پہلے تصریف کریں گے, پھر اس کے بعد ہم دوسرے وہ اسٹینڈرڈ کو چینج کریں گے, اس کے بعد ہم دوسرے افعال لائیں گے, تو پھر ویسے ہمارے لیے آسان ہوگا تصریف کرنا. پہلے ہم اسٹینڈرڈ کی دیکھیں گے کہ کیسے تصریف ہوتی ہے. پھر دوسری چیز جو اس میں ہے وہ ہے وزن. یعنی یہ لکھا ہم نے فا عین لام, یہ 3 حروف ہے, یہ اسٹینڈرڈ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں وزن. فعل, اب جو فا لام تھا اوپر یہ اسٹینڈرڈ ہے, یہ خالی یہ حروف تھے. اب ہم نے اس پہ حرکات ڈالی. یہ جو حرکت ہے یہ اس کو ہم وزن کہتے ہیں, یعنی ہم اس کو ڈائی کہتے ہیں انگریزی میں. یہ آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں. جیسے یہ ہمارے پاس فا عین لام اسٹینڈرڈ ہے, فعل یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے. اب اسی پہ دوسرے فعل بھی آئیں گے. اب ہم فا عین لام کے بجائے دوسرا لیں گے. فار ایگزامپل ہم لیں گے فعل کے بجائے ہم نے کیا لکھا؟ قتل. وہی ہے, وہ فا عین لام سے بنا تھا, یہ کس سے بنا ہے؟ قاف تا اور لام. تو اس کا پھر ایک وہ اور وزن آتا ہے. جیسے فعل کا دیکھا, پھر ہم نے دیکھا فا, اس کا ایک وزن آتا ہے یعنی فاعلن. فاعلن یہ اس کا وزن ہے, یعنی فعل فاعلن, یعنی فعل کے معنی ہے کام کرنا. ٹھیک ہے, فاعلن کام کرنے والا. ایسے ہی ہم پھر قتل کا بھی کریں گے. کیا ہو جائے گا؟ یہ جو قاتلن, فاعلن قاتلن, سیدھے اس سے ہو جائے گا, یعنی جس نے قتل کیا. اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ, آپ غور کریں گے کیا ہوا. یعنی جو فعل تھا وہ ایک مادہ تھا, اس کے بجائے ہم نے دوسرا مادہ لایا یعنی قاف تا اور لام. پھر ہم نے ایک وزن لایا یعنی فاعلن. پھر اس قتل کو ہم نے اس میں یعنی اس وزن میں ڈالا. پھر کیا آ گیا وہاں سے؟ قاتلن. کیا ہو گیا؟ قتل کرنے والا. اب ہمارے پاس ایک اور وزن ہے, ہمارے پاس ایک اور وزن ہے فعل سے مفعول. مفعول. اب قتل کو اس میں ڈالیے, کیا ہو جائے گا؟ مقتولن. قاتلن سے مقتولن. تو پھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا جو ورڈ بن گیا اس سے. قتل ایک مادہ تھا, اس کو ہم نے فاعل وزن میں ڈالا, بن گیا قاتل, قتل کرنے والا. اب مفعول وزن میں ہم نے ڈالا, کیا بن گیا؟ مقتولن بن گیا, یعنی جس کو قتل کیا گیا. تو وہی یہاں پہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. اسٹینڈرڈ مادہ یعنی جو جسے 3 جو حروف ہوں گے ان سے لفظ بنا ہوگا, پھر ہم اس کو کسی وزن میں ڈالتے ہیں, پھر وہ ایک ورڈ بن جاتا ہے. جو ہم تصریف پڑھنے جا رہے ہیں یا گردان جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, اس میں بھی یہی ہو رہا ہے. اور اس میں 2 چیزیں ہیں, یعنی وہ لکھا ہے سیگا. سیگا ہم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہاں پہ لکھا ہے وہ مشتق یعنی جو ڈیرائیوڈ ہے, جس کو نکالا گیا ہے, اور متصرف کلمہ جو کسی اصل الفاظ سے نکالا گیا ہو. یہاں پہ آپ نے دیکھا مقتول لکھا ہے, اس کی اصل کیا ہے؟ قاف تا لام, یہ اس کی اصل ہے. لیکن پھر ہم نے اس کو مفعول وزن میں لایا, یہ کیا بن گیا؟ مقتول. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مشتق ہے, یہ ڈیرائیوڈ ہے. اس کو ہم کہیں گے یہ سیگا ہے ایک. ایسے جو فعل ہے اس کے بھی اپنے سیگے ہوتے ہیں, جن کو ہم انگریزی میں ورب فارمز کہتے ہیں. پھر جو یہ ہم نے عمل کیا, یعنی قتل سے ہم نے قاتلن بنایا, قاتلن سے مقتول بنایا, اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گردان. یہ اردو اور فارسی میں ہم استعمال کرتے ہیں گردان, یعنی اردو میں ضمیر کے مطابق فعل کے سیگے بنانے کا عمل. یعنی جو پروناؤنز ہوتے ہیں جو ضمائر ہوتے ہیں, ان کے مطابق یعنی فعل کے سیگے بنانا, اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو ہم گردان کہتے ہیں. اس کو عربی میں ہم تصریف کہتے ہیں. عربی جو لغت ہے بنیادی 2 ہی چیزیں اس میں ہیں, نحو اور صرف. تو اس کو ہم تصریف کہتے ہیں. اس سے پہلے جو ہم نے پچھلے 2 سبق تھے اس پہ ہم نے نحو پہ بات کی, اب ہم صرف کی طرح آ رہے ہیں, اور اب ہم فعل پہ بات کریں گے. اب ہمارے پاس فعل ماضی کی گردان ہے.
آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں ٹیبل میں جو آپ کو دیا گیا ہے وہاں سے پرسنز دکھائے گئے ہیں, شخص, یہاں سے جنس اور پھر یہاں سے نمبر دیا گیا ہے. ہم یہ انگریزی میں بھی استعمال کرتے ہیں. انگریزی میں کیا ہوتا ہے, وہاں سے ہم پہلے یعنی متکلم فرسٹ پرسن سے تھرڈ پرسن کی طرف جاتے ہیں. یعنی میں کہوں گا آئی وینٹ, وی وینٹ, یعنی فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہوں, میں گیا, ہم گئے. پھر ہم مخاطب کی طرف جاتے ہیں, یو وینٹ, تم گئے. چونکہ وہاں پہ یو مؤنث مذکر جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم وہاں جاتے ہیں. پھر مخاطب کے بعد ہم آخر پہ غائب کی طرف جاتے ہیں. ہی وینٹ, شی وینٹ, وہ گئے, دیا دے وینٹ. لیکن جو عربی ہے یہاں پہ ہم پہلے غائب یہاں پہ آتا ہے, اس کے بعد پھر غائب کے بعد حاضر آتا ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ پرسن, اس کے بعد فرسٹ پرسن یعنی متکلم آتا ہے. تو یہی ہے جو ہم نے دیکھا بنیادی ہمارے پاس تھا فعال وزن, یہ ہم نے کہا سٹینڈرڈ ہے. اس پہ ہم پھر دوسرے اسی طرز پہ دوسرے فعل یعنی ان کی گردان بنائیں گے. فعالہ ہمارے پاس ہے, اس کا ترجمہ ہوگا فعالہ, اس ایک مذکر نے کیا. اس یعنی غائب, اس ایک, آپ نمبر میں دیکھیں یہ واحد ہے. اس ایک, پھر جو جنس ہے وہ کیا ہے, مذکر, اس ایک مذکر نے کیا. تو پھر اس کے جو عربی زبان ہے اس کی جو پروناؤنس کی تعداد یا ضمائر کی تعداد ہے وہ 14 ہے. وہ ہم ضمائر اس کے بعد پڑھیں گے. تو جتنے ضمائر کی تعداد ہوگی اتنی ہی ہمارے جو فعلوں کے جو سیگے ہیں وہ بنیں گے. فعلہ ہے, اس ایک مذکر نے کیا. تثنیہ فعلہ, ان دو مذکر نے کیا. فعلو, ان سب. اب جمع, یہاں ہم نے کہا کہ عربی میں واحد تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. تثنیہ ڈیول, دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پہلے ہم غائب کی بات کر رہے ہیں, مذکر کی بات کر رہے ہیں. اس میں اب تصریف ہوگی, پہلے واحد آئے گا, پھر تثنیہ آئے گا, پھر اس کی جمع آئے گی. یعنی فعلہ, اس ایک مذکر نے کیا. فعلہ, اس ایک مذکر نے کیا. فعلہ, ان دو مذکر نے کیا. فعلو, ان سب مذکر نے کیا. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں فعلو میں الف لگا کے ہیں, یہ اہم ہے. ہم اکثر عربی کتابت میں یہ خطا کرتے ہیں کہ ہم یہ الف نہیں لکھتے ہیں, لیکن یہ لکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ وہاں یہ پڑھا نہیں جاتا ہے, لیکن یہ لکھنا ہے, یہ وہاں پہ موجود ہے. اس کے بعد اب ہم غائب میں ہی ہے, لیکن اب جنڈر چینج ہو گیا. اب ہم مؤنث کی طرح آئیں گے. فعلت, اس ایک مؤنث نے کیا, یعنی ابھی واحد تھا. اب تثنیہ فعلتا, ان دو مؤنث نے کیا. اب میں نے ہائی لائٹ کیا ہے, یہ آپ کو یاد کرنا ہے. یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں فعلہ, فعلو, فعلت, فعلتا, وزن سیم تھا فعلہ. پھر اس کے ہم مزید وہاں سے پہلے ہم نے الف لگایا, پھر واو, پھر تا ساکن. لیکن فعلنا سے اب تھوڑا اس کا اسٹرکچر چینج ہوتا ہے. تو یہ دو ہے جب آپ یاد کریں گے, پہلے آپ یہ 5 یاد کریں گے. اس میں ردم ہے فعلہ, فعلہ, فعلو, فعلت, فعلتا, یہ ایک ردم تھا. اب فعلنا سے دوسرا ردم, لام پہ اب سکون آ گئی. فعلنا, ان سب مؤنث نے کیا, جمع مؤنث غائب. فعلہ, ان سب مؤنث نے کیا, ہو گیا ہمارا غائب مکمل. اس کے بعد حاضر, یعنی جس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں, یعنی ہم جس کو کہیں گے مخاطب, یعنی جس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. فعلتا, اب تو نے کیا. فعلتا, ٹھیک ہے, فعلتا, تو نے کیا. فعلتما, تم دو نے کیا. فعلتم, تم سب نے کیا. یہ مخاطب مذکر تھا. اسی طرح مخاطب مؤنث. فعلتی, تو ایک مؤنث نے کیا. فعلتما, تم دو مؤنث نے کیا. فعلتن, تم سب مؤنث نے کیا. تو یہ ہو گیا حاضر مکمل. اس کے بعد ہے متکلم, جو بات کرتا ہے. فعلتو, میں نے کیا. فعلنا, ہم نے کیا. اس میں جنڈر کا یہ نہیں ہے. فعلتو یہ مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. فعلنا یہ تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب آپ کو یاد کرنا ہے, آپ کو میرے ساتھ میں پڑھوں گا. اب پہلے ہم عربی پہ کنسنٹریٹ کریں گے کہ ہم کو یہ 14 یاد ہونے چاہیے. اس کے بعد ہم معنی کی طرف جائیں گے. تو پھر میں پڑھتا ہوں, آپ میرے ساتھ دہرائیں. فعل, فعلا, فعلو, فعلت, فعلتا,
فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. ایک بار پھر پڑھتے ہیں. فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. ہم اس کو ایسے بھی ایکشن سے بھی دکھا سکتے ہیں, اس سے ہم کو یاد رہتا ہے. اگر ہم کہیں گے, جیسے میں پڑھوں گا, فعلا یعنی اسے ایک مذکر نے کیا, فعلا ان دو مذکر نے کیا, فعلو ان سب مذکر نے کیا. اسی طرح پھر ہم مؤنث کی طرف جائیں گے. فعلت اسے ایک مؤنث نے کیا, فعلتا ان دو مؤنث نے کیا, فعلنا ان سب مؤنث نے کیا. ہم اس کی وہ تصریف یہ ہم کو یاد کرنی ہے. جو یہ اب سیگے ہیں ان کا ترجمہ یہ بھی اس کے ساتھ یاد رکھنا. ایک تو عربی فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا وہ یاد رکھنا, اس کے ساتھ اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ہم کو یاد رکھنا ہے. فعلا کیا لکھا ہے, اس ایک مذکر نے کیا, فعلا ان دو مذکر نے کیا, ان فعلو ان سب مذکر نے کیا, فعلت اس ایک مؤنث نے کیا, فعلتا ان دو مؤنث نے کیا, فعلنا ان سب مؤنث نے کیا. یہاں سے فعلنا سے آپ کو دوسرا وہ ردم دوسرا بن جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے, یہاں پہ ہم یہ بھی دہرائیں گے تاکہ ہم کو یہ اس کا ریپیٹیشن سے یہ یاد ہوتا ہے, تو ہم یہ دہرائیں گے. میں یہ پڑھوں گا, اس کا یہ جو اردو ہے اس کے ساتھ پڑھوں گا. فعلا اس ایک مذکر نے کیا, فعلا ان دو مذکر نے کیا, فعلو ان سب مذکر نے کیا, فعلت ان سب اس ایک مؤنث نے کیا, فعلتا ان دو مؤنث نے کیا, فعلنا ان سب مؤنث نے کیا. پھر مخاطب, یہ غائب تھا, اب ہم مخاطب کی طرف آ گئے. فعلتا تو ایک مذکر نے کیا, فعلتما تم دو مذکر نے کیا, فعلتم تم سب مذکر نے, فعلتم تم سب مذکر نے کیا, فعلتی تو ایک مؤنث نے کیا, فعلتما تم دو مؤنث نے کیا. فعلتما سیم ہے, فعلتما تم دو مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, فعلتما تم دو مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فعلتن تم سب مؤنث نے کیا. یہ اب ہو گیا جو ہم جس کو حاضر کہتے ہیں. اب ہم متکلم, فعلتو میں نے کیا, فعلنا ہم سب نے, ہم دو یا سب مذکر مؤنث نے کیا. تو یہ بنیادی ایک تصریف تھی فعل کی, یہ آپ کو یاد کرنا ہے زبانی ایسے ہی. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا, پھر فعلنا فعلتا, فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. یہ تصریف ہے, ان کو معنی ہم کو یاد کرنا ہے. پھر ہم نے کہا ابھی وزن ہے ہمارے پاس فعلا ایک, اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ایک وزن ہے, اس میں جو عین کلمہ ہے اس پہ فتح کی جگہ کسرہ آتی, فعیلا. یہ ایک ہمارے پاس دوسرا وزن ہے. ہم نے کہا وزن چینج ہو سکتے ہیں. جو ماضی ہم پڑھ رہے ہیں فعل ماضی یعنی اس میں 3 بنیادی ہے, یہ دوسرا ہے. اس کے بعد تیسرا آئے گا, اس میں ہم دیکھیں گے کہ عین کلمہ کے پر جو کسرہ کے بجائے اب اس کے بعد ضمہ آئے گا, فعولا, وہ تیسرا وزن ہے. زیادہ فعلا استعمال ہوتا ہے, اس سے کم درجے میں فعیلا استعمال ہوتا ہے, اور اس سے کم درجے میں فعولا استعمال ہوتا ہے. اب اس کی بھی ہم کو گردان یاد کرنی ہے. معنی ہم وہ جو معنی ہے فعل کے وہ اس پہ جو فا عین لام ہے وہ ہم دیکھیں گے. اس میں جب مادہ چینج ہوگا تو معنی بھی چینج ہوں گے. پھر فی الحال فعیلا میں ہم رکھیں گے کہ اس نے کیا. یہاں پہ ہم اب معنی کی طرف نہیں جائیں گے, اب خالی ہم دیکھیں گے کہ گردان اس کی کیسی ہے. یعنی ہم وہ ریپیٹیشن سے ہم کو وہ بھی فعلا بھی یاد ہو جائے گا, فعیلا بھی اور فعولا بھی. تو ہم پھر سے پڑھتے ہیں, یہ وہی ہے, خالی عین کلمہ جو ہے اس پہ فتح کے بجائے اب کسرہ آ گئی. فعیلا فعیلا فعیلو فعیلت فعیلتا
فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. پھر سے ہم پڑھتے ہیں فعلا. اس میں کیا ہے؟ غائب مذکر واحد. یعنی اگر ہم فعلا تو وزن فعلا پہ آتا ہے، فعلا پہ نہیں. پھر فی الحال ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ، ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں کہ اس نے کیا. یعنی فعلا اس ایک مذکر نے کیا، فعلا ان دو مذکر نے کیا، فعلو ان سب مذکر نے کیا. اب مؤنث فعلت اس ایک مؤنث نے کیا، فعلتا ان دو مؤنث نے کیا، فعلنا ان سب مؤنث نے کیا. اس کے بعد جو حاضر ہے فعلتا تو ایک مذکر نے کیا، فعلتما فعلتم تم سب مذکر نے کیا، فعلتی تو ایک مؤنث نے کیا، فعلتما تم دو، پھر سے دو، فعلتما سیم ہے، فعلتن تم سب مؤنث نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. یہ وزن جو فعلا کے معنی یعنی کرنے کے، وہ خالی فعلا. یہاں میں خالی آپ کو سکھانے کے لیے اس میں فعلا ویسے فعل استعمال نہیں ہوتا. ہم پھر سے یہ پڑھیں گے ایک بار. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا فعلت میں فعلنا ہم سب. تو یہ فعلا تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں تیسرا آ گیا، اس کا جو تیسرا وزن ہے فعولا. فعولا آ گیا. اس میں بھی ہم پڑھیں گے ایسے ہی. یعنی فعولا فعولا یعنی اس ایک مذکر نے کیا، فعولا فعولا فعلو فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما دو مخاطب، فعلتما تم دو، فعلتم تم سب اب جمع، فعلتی تو ایک مؤنث، فعلتما تم دو مؤنث، فعلتن تم سب مؤنث، فعلتو میں مذکر یا مؤنث، فعلتو می آئی، فعلنا ہم. پھر سے پڑھتے ہیں فعولا فعولا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. تو یہ جو ہمارے پاس فعل ماضی ہے اس کے تین جو بیسک اوزان یا بنیادی اوزان ہے، فعلا فعلا اور فعولا، یہ تین. اب ہم اس میں جو مادہ ہے وہ چینج کریں گے. یعنی جو ہم نے پہلے دیکھا تھا پہلا وزن فعلا، اس میں جو مادہ تھا وہ تھا فا عین لام. اب جو ہمارے پاس ہے ہم نے فا عین لام کی جگہ اب خا لام اور کاف لیا. تو وزن یہی ہے خلق. خلق کے معنی کیا ہے؟ اس نے پیدا کیا، یعنی خلق اس ایک مذکر نے پیدا کیا. تو آپ مجھے یہ انکمپلیٹ ٹیبل ہے، یہ آپ پورا کریں گے. خلق اس کے بعد کیا آئے گا؟ خلق ان دو مذکر نے پیدا کیا. پھر خلقو ان سب مذکر نے پیدا کیا. پھر مؤنث خلقت اس ایک مؤنث نے پیدا کیا، پیدا خلق اس ایک مؤنث نے پیدا کیا. خلقت پھر کیا آئے گا اس کے بعد؟ خلقتا ان دو مؤنث نے پیدا کیا. خلقنا خلقنا ہاں خلقنا، یہ یہاں پہ وہ یاد کرنے میں وہ جو ردم ہے وہ بدلتا ہے، اس لیے میں نے ہائی لائٹ کیا. خلقنا ان سب مؤنث نے ان سب مؤنث نے کیا؟ پیدا کیا. پیدا یعنی خلق کے معنی کیا ہے؟ پیدا کرنا. خلقنا ان سب مؤنث نے پیدا کیا.
پھر مذکر جو حاضر ہے یعنی جس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، مجھے کہنا تم نے پیدا کیا، خلقتا، خلقتا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتا، یہاں پہ کیا آئے گا پہلے؟ خلقتا، تو ایک مذکر نے پیدا کیا، پھر خلقتما، پھر خلقتم، تم سب مذکر نے پیدا کیا، پھر مؤنث خلقتے، تو ایک مؤنث نے پیدا کیا، خلقتما، تم دو، خلقتما سیم ہے مذکر اور مؤنث میں، خلقتن، خلقتن مخاطب یعنی مؤنث جمع، خلقتن تم سب مؤنث نے پیدا کیا، خلقتو، خلقتو، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقنا، سورہ 3 میں کیا ہے؟ خلقنل، خلقنل ہے نا، خلقتو، خلقنا، پھر ہم وہاں ملاتے ہیں اس کو لام کے ساتھ، خلقنل انسان، وہی ہے ضمیر، وہی ہے، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، وہ استعمال وہاں پہ ہوا ہے۔ اب ہم اس کی وہ عربی جلدی سے وہ کریں گے، خلقا، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتن، خلقتو، خلقنا، یہ خلقہ تھا۔ اس کے بعد ہم ایک اور مادہ چینج کرتے ہیں، فعلا سے ہم خلقہ گئے، خلقہ سے رفع، رفع کیا معنی ہے؟ بلند کرنا، ہم کہتے ہیں رفع الیدین، دو ہاتھوں کو بلند کرنا، اسی سے ہے۔ تو کیا آئے گا یہاں پہ؟ رفع، اس ایک مذکر نے بلند کیا، پھر رفع، ان دو مذکر نے بلند کیا، رفعو، رفعو ان سب مذکر نے بلند کیا، رفعت، اب مؤنث، اس ایک مؤنث نے بلند کیا، پھر رفعتا، ان دو مؤنث نے بلند کیا، رفعنا، ان سب مؤنث نے بلند کیا، اب مخاطب، رفعتا، تو ایک مذکر نے بلند کیا، پھر رفعتما، تم دو مذکر نے بلند کیا، رفعتم، تم سب مذکر نے بلند کیا، پھر تو ایک مؤنث نے بلند کیا، رفع، تم دو مؤنث نے بلند کیا، پھر رفعتن، تم سب مؤنث نے بلند کیا، رفعت، رفعنا، ہم دیکھتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، اور ورفعنا پھر سے آ گیا قرآن میں، اور ہم نے بلند کیا، ورفعنا یعنی متکلم، یعنی یہاں پہ وہ تعظیم کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے، ایک ہے، لیکن جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ وہ جمع کا ہے، وہ اس میں تعظیم مراد ہوتی ہے جب وہ ویسا آتا ہے۔ تو ہم پھر سے اب اس کی وہ عربی میں تیز پڑھیں گے، رفع، رفع، رفعو، رفعت، رفعتا، رفعنا، رفعتا، رفعتما، رفعتم، رفعت، رفعتما، رفعتن، رفعت، رفعنا، ورفعنا لک ذکرک۔ تو یہ رفع تھا۔ اس کے بعد عبدہ، مادہ ہم نے چینج کیا، وزن وہی ہے فعلا، ہم نے مادہ خالی چینج کیا، عبدہ، عبدہ کے معنی کیا ہے؟ اس نے عبادت، کیا آئے گا ادھر؟ عبدہ، اس ایک مذکر نے، ترجمے کے ساتھ، اس ایک مذکر نے عبادت کی، پھر ان دو عبادت کی، عبدو، پھر اس ایک مؤنث نے عبادت کی، عبادتا، ان دو مؤنث نے عبادت کی، عبدنا، اب چینج ہوتا ہے، عبدنا، جو لام کلمہ ہے اس پہ اب سکون آئے گی، عبدنا، ان سب مؤنث نے عبادت کی، عبدتا، تم، اس نہیں، اب تم مخاطب، عبدتا، تم نے عبادت کی، عبدتما، عبد، پھر تم سب مذکر نے، یہاں ہم مذکر کی بات کر رہے ہیں، عبد، تو ایک مؤنث نے، عبد، تم دو
तुम सब, अबदतु मैंने इबादत की, अबदना हम तेज तेज पढ़ेंगे अरबी में, अबदा, अबदा, अबदू, अबदत, अबदता, अबदना, अबदता, अबदतुमा, अबदतुम, अबदती, अबदतुमा, अबदतुन्ना, अबदतु, अबदना। सूरह काफिरून में क्या आया है? वला अना आबिदुम मा अबदतुम, मैं इबादत नहीं करूँगा जिनकी तुम सब, यानी तुम सब मुज़क्कर इबादत करते हो। अबद तुम आया है, ये वाला सीगा, अबद तुम। इनको हम हर एक को हम क्या कहते हैं? सेगे। और इस अमल को जो हम ये 14 इसकी बनाते हैं सेगे, इसको हम कहते हैं गर्दान, या अरबी में तसरीफ कहते हैं। अब वज़न चेंज हो गया है, अब फ़ाला के बजाय फ़ाइला आया है। पहले हम वो वज़न की, फ़ाला पहला वज़न था हमारा, उसके बजाय अब फ़ाइला आ गए। दूसरा जो हमने वज़न देखा फ़ाइला, उसी से है समिआ। समिआ के माने क्या है? समिआ के माने है उसने सुना। समिआ उस एक मुज़क्कर ने सुना, उस समिआ उस एक मुज़क्कर ने सुना। फिर समिआ उन दो, फिर समिउ उन सब मुज़क्कर ने सुना। समिआत उस एक मुअन्नस ने सुना। समिआता उन दो मुअन्नस ने सुना। समिअना, समिअना, फ़ाइलना जो हमने पहले उसका देखा, फ़ाइलना, समिअना उन सब मुअन्नस ने। अब मुखातिब हाजिर, समिअता तुमने सुना, समिअ, समिअतुमा, समिअतुमा तुम दो मुज़क्कर ने सुना। समिअ तुम सब, फिर समिअति तो एक मुअन्नस ने सुना। समिअतुमा सेम तुम दो मुअन्नस ने, समिअ तुम सब मुअन्नस ने सुना। समिअतु, समिअतु, समिअतु मैं, समिअना हमने सुना। समिअल्लाहु अल्लाह ने सुना। समिअल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ते हैं हम नमाज में। समिअ ये पहला वाला सीगा, समिअल्लाहु अल्लाह ने सुना। तो ये दूसरे वज़न पे था फ़ाइला। अब हम और इस पे एक और वो मादा चेंज करेंगे। समिया से हम जाएंगे अमिला, उसने अमिला यानी अमल करना, उसने काम किया। अमिला उस एक मुज़क्कर ने काम किया, यानी कि हम खाली इतना भी इस्तेमाल उसने उस एक मुज़क्कर ने किया। अमिला, फिर अमिला उन दो मुज़क्कर ने काम किया। अमिलू उन सब मुज़क्कर ने किया। फिर अमिलत मुअन्नस उस एक मुअन्नस ने किया। फिर अमिलता, अमिलता, फ़ाइलता उन दो मुअन्नस ने काम किया। अमिलना उन सब मुअन्नस ने काम किया। फिर मुखातिब अमिलता तू एक मुज़क्कर ने काम किया। अमिलतुमा तुम दो मुज़क्कर ने काम किया। फिर अमिलतुम तुम सब। फिर उसके बाद अमिलती तू एक मुअन्नस ने काम किया। फिर अमिलतुमा तुम दो मुअन्नस, अभी हम मुअन्नस पे। अमिलतुमा, उसके बाद अमिलतुन्ना तुम सब मुअन्नस ने काम किया। अमिलतु मैंने काम किया। अमिलना हमने काम किया। फिर हम पढ़ेंगे ये तेज तेज। अमिला, अमिला, अमिलू, अमिलत, अमिलता, अमिलना, अमिलता, अमिलतुमा, अमिलतुम, अमिलती, अमिलतुमा, अमिलतुन्ना, अमिलतु, अमिलना। फिर हमारी आखिरी स्लाइड आ गई। अब तीसरा, यानी जो तीसरा वज़न है उसमें हम देखेंगे कि जो आइन कलिमा है उसी पे चेंज हो रही है। फ़ाला से फ़ाइला, अब हम उसको क्या करेंगे? फ़ाउला,
दम्मा आएगा इस पे आइन कलमे पे, और उसी से हमने निकाला है जो मादा चेंज किया है बाउदा। बाउदा, बाउदा के क्या माने हैं? बाउदा उसने इसमें एक ही रह गया, उसने बहुदा हो गया, उसने दूर होना यानी वो दूर हो गया। बाउदा वो एक मुज़क्कर दूर हो गया वो, अब उसकी जगह ये फ़ैल पे डिपेंडेंट है कि हम क्या तर्जुमा करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे उसे एक मुज़क्कर दूर हुआ, ये उर्दू में वो पता है हमको, ये उर्दू का है ये कि ट्रांसलेशन कैसे होगा। बाउदा वो एक मुज़क्कर दूर हुआ, बाउदा दूर हुए, बाउदू बाउदू वो सब मुज़क्कर दूर हुए, बाउदत वो एक मुअन्नस दूर हुई, बाउदता वो दो मुअन्नस दूर हुई, बाउदना मुअन्नस दूर हुई। फिर मुखातिब यानी हाजिर, बाउद तुम, बाउदता यानी तुम यानी जिसके साथ हम बात करते हैं, बाउदता। फिर बाउद तुमा तुम दो मुज़क्कर दूर हुए, बाउद तुम सब मुज़क्कर दूर हुए, बाउती तू एक मुअन्नस दूर हुई, बाउद तुमा दूर हुए। फिर बाउद तुन्ना तुम सब मुअन्नस दूर हुए, बाउद तु मैं दूर हुआ, बाउद ना हम सब दूर हुए। तो हम इसके वो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, यही आपको याद रखना है। फिर वो तर्जुमा भी इसी के, ये टेबल आप अपने दिमाग में रखिए कि ये टेबल है 14 से ये है, पहले गायब मुज़क्कर मुअन्नस 6, फिर सेकंड पर्सन उसके 6 मुज़क्कर मुअन्नस, फिर मुतकल्लिम के 2। बाउदा बाउदा बाउदू बाउदत बाउदता बाउदना बाउदता बाउदतुमा बाउदतुम बाउदते बाउदतुमा बाउदतुन्ना बाउदतु बाउदना बाउदना। हाँ, तो ये तसरीफ़ थी। अभी हमने सबक के साथ कुछ नहीं, अभी हमने खाली ये देखा कि गर्दन कैसे हम इसकी बनाते हैं, जो फ़ेल माज़ी है उसकी हम गर्दन कैसे बनाते हैं। तो इंशाल्लाह अगले दर्स में हम जो जुमला फ़ेलिया है, जुमला इसमिया पे हमने बात की यानी नॉमिनल सेंटेंस, अब हम सीखेंगे वर्बल सेंटेंस, जुमला फ़ेलिया कैसे बनाते हैं और उसके क्या कवाइद है। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अलमनार 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 ए अमीने इल्म फन ए हिकमतों के अंजुमन, तुझ पे नाज़ा है चमन, तुझ पे नाज़ा है चमन।